آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی شہر علم کا دروازہ. جب مدینہ شریف کے چند منافقوں نے پیارے نبی کے علم پہ اعتراض کیا تو حضرت علی کو جلال آ گیا، اور داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار مولا علی مسجد نبوی میں آ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، سب کو بلا لیا اور اعلان فرمایا کون گستاخ ہے جو میرے نبی کے علم پہ اعتراض کرتا؟ میں نبی نہیں، غلام نبی علی. آج اس بات کا چیلنج کرتا ہوں، سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے علی سے پوچھ لو. نوجوانوں کی خاص توجہ، حضرت علی نے فرمایا سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے علی سے پوچھ لو. زمین کے بارے میں چاہتے ہو پوچھ لو، آسمانوں کے بارے میں چاہتے ہو تو پوچھ لو، عرش و کرسی کے بارے میں چاہو تو پوچھ لو، لوح و قلم کے بارے میں چاہو تو پوچھ لو، شمس و قمر برگ و ثمر خشک و تر جن و بشر شجر و حجر کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، حیوانات نباتات جمادات اور اس کائنات کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، مشرق و مغرب شمال و جنوب کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، نبیوں کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، رسولوں کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو، قبر و حشر و نشر کے بارے میں چاہو تو علی سے پوچھ لو. فرمایا دنیا کے بارے میں چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو، آخرت کے بارے میں چاہو تو مجھ سے پوچھ لو. حضرت علی نے فرمایا سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے مجھ سے پوچھ لو. اے بچوں غور فرمائیے گا، بچوں آج کی تقریر بچوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ تقریر ہے اور ایک عظیم پیغام لے کر آیا ہوں. بس محبت سے سنیں بچوں. اے بچوں ادھر دیکھیے، محفل کو ذرا انتشار سے بچائیے، سونے دیجیے، سونے دیجیے اس کو، بس محبت سے بولیں سبحان اللہ، سونے دیجیے. اگر میں مائک لے کر کود گیا، ابھی جھارکھنڈ میں بہت سارے علماء اسٹیج پہ آ گئے اور علماء کے ساتھ عوام بھی آ گئی، تو اسٹیج چونکہ ریڈی میڈ تھا اور اتنا زور اس پہ آیا کہ وہ ضبط نہیں کر سکا اور وہ گرنا چاہا، تو جیسی چرچراہٹ کی آواز میرے کان میں آئی، میں مائک لے کر سب سے پہلے کود گیا. یہاں تو بہت مضبوط ہے اسٹیج، محبت سے سب بولیں سبحان اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا سلونی ما شئتم، تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے علی سے پوچھ لو. اب آگے سنیں، فجاء جبرائیل فی صورت رجل، تو اسی محفل میں طائر سدرہ آ گئے، بلبل سدرہ آ گئے، روح الامین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، ایک آدمی کی صورت میں آ گئے اور وہ حضرت علی کے سامنے بیٹھ گئے. آتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن کسی نے پہچانا نہیں، اور آنے کے بعد روح الامین جبرائیل امین نے کہا علی آپ نے فرمایا ہے جو کچھ چاہتے مجھ سے پوچھ لو، تو بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ. جبرائیل امین نے خود پوچھا بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا تو نگاہ علی کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ عرش اعظم تک دیکھ لیا، جبرائیل نہ دکھے، نیچے دیکھا تو تحت الثری تک دیکھ لیا، جبرائیل نہ دکھے. مسکرا کر فرمایا کوئی ایران میں جبرائیل نہیں، ملک شام میں جبرائیل نہیں، مصر میں جبرائیل نہیں، مکے کی گلیوں میں جبرائیل نہیں، شمال و جنوب میں جبرائیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ ہی جبرائیل ہیں، آپ ہی جبرائیل ہیں، آپ ہی جبرائیل ہیں. اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں. حضرت روح الامین جبرائیل امین نے کھڑے ہو کر کہا میں جبرائیل ہوں اور دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، اے دنیا والوں جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلی حضرت فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اجازت دو تو یہ شعر سمجھاؤں پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟
تو 4 کتابوں سے حوالہ ملاحظہ کریں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 525، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 279، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 214، مشکات شریف صفحہ نمبر 563. ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اوتین هذه الرايه غدا رجل يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الى آخر الحديث. حضرت سہل ابن سعد پیارے نبی کے پیارے صحابی، اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے جنگ خیبر کے موقع پر چند صحابہ کرام پیارے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. بہت توجہ سے سنیں آپ، ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیں. آ گئے کچھ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں. ایک صحابی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ ہم کئی دنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. صحابی نے جب عرض کیا تو آقا نے مسکرا دیا. اب مسکرا کر بولو سبحان اللہ. آقا نے مسکرا دیا. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب کامیابی مل جائے گی. آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن جائے گا. بولیے کام. ایک بوڑھی آئی نبی کی بارگاہ میں رونے لگی. آقا نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ سبحان اللہ. تو ضعیفہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، نہ زبان ہوگی نہ دماغ ہوگا، نہ کسی کے منہ کی پہچان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آقا بتائیے میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اور زور زور سے رونے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی. یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں، مالوں کی زکات دیتی ہوں، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، شوہر کی خدمت کرتی ہوں، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتی ہوں، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر آقا میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ رونے لگی بوڑھی. تو مسکرانے لگے پیارے نبی. اب نبی مسکرانے لگے تو ضعیفہ نے دیکھا اور دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اب میرا کام بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن جائے گا. اب آقا نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جوان کر دے گا، وہ حالت جوانی میں جائے گی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. صحابی نے عرض کیا آقا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو آقا نے مسکرا دیا اور مسکرا کر فرمایا میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حدیث پاک، اور وہ تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو تقریر میں نے ابھی 24 فروری 2012 میں جب لکھنؤ کے پاس کھیری لکھیم پور میں کی تھی تو تقریر سن کر 6 دیوبندی سنی بن گئے. ذرا بولیے سبحان اللہ. میں ادھر مکمل طور پہ تو نہیں لے جا سکوں گا چونکہ مجبوری ہے موضوع کی طرف پلٹنا، لہذا ایک اشارہ اور جھلک پیش کر کے میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا. ذرا بول دے سبحان اللہ. آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا لا اوتین هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه. گر گئے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا، بری طرح سے گرے. اللہ اکبر. ذرا اٹھائیے ان کو، اٹھا دیجئے، وہ کمزور بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے کیسے حادثے ہو رہے ہیں محفل میں، جلسے میں. اور آپ بھائی جان شرٹ والے اور لنگی والے کہاں جا رہے ہو کھجاتے ہوئے؟ تشریف رکھو، تھوڑی دیر تشریف رکھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اب آقا نے مسکرا کر فرمایا کل اسلام کا جھنڈا، غور فرمائیں، فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو عطا فرماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی عطا فرما دے گا.
24 گھنٹے پہلے آقا نے فرمایا لا اوتی ان هذه الرايه غدر رجلا يفتح الله على يديه، کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی۔ آقا نے اس مجاہد کا مختصر تعارف کرایا، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے، رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے ہیں۔ آقا نے اعلان فرما دیا تو سب کی تمنا ہو گئی، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ صدیق اکبر کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، حضرت عمر کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، حضرت طلحہ کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، حضرت زبیر کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، سعد بن ابی وقاص کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، عبد الرحمن بن عوف کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، ابو عبیدہ ابن جراح کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، سلمان فارسی ابو ذر غفاری کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، انس بن مالک کی تمنا، حضرت جابر کی تمنا، بلال حبشی کی تمنا، سب کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا اس مجاہد کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی ملے گی۔ اور صحابہ کرام کو یہ یقین تھا، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نظام کائنات تو بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا، اس لیے سب کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اب فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام پیارے نبی کی منمونی صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کس خوش نصیب کا نام زبان نبوت سے نکلتا ہے اور کس کا اعلان ہوتا ہے۔ سب کی نگاہیں آقا کی نورانی صورت پہ ہے اور سب کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے، سب کی تمنا کاش میرے نام کا اعلان ہو جاتا، کاش میرے نام کا اعلان ہو جاتا، کاش میرے نام کا اعلان ہو جاتا کہ زبان نبوت کھلی اور آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا آقا ان کی آنکھ میں شدت کا درد ہے، وہ آشوب چشم سے پریشان ہے، علم اسلام لے کر وہ کافروں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا علی کو ہلاؤ۔ اب آ گئے حضرت علی پیارے نبی کی بارگاہ میں۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا آقا آنکھ میں درد شدت کی تکلیف ہے۔ فرمایا پیارے نبی نے عزت ملتی میری چوکھر سے، عظمت ملتی میری چوکھر سے، دولت ملتی میری چوکھر سے، ثروت ملتی میری چوکھر سے، شوکت ملتی میری چوکر سے، رفت ملتی میری چوکر سے، صداقت میں دیتا ہوں، عدالت میں دیتا ہوں، سخاوت میں دیتا ہوں، شجاعت میں دیتا ہوں، جنت کا پروانہ میں دیتا ہوں، مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں، تو آنکھ کا علاج بھی میں ہی کروں گا۔ اس محفل میں ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے جو میری تقریر سن رہے ہوں گے، ان کے پاس اگر کوئی ایسا مریض پہنچ جائے تو بولیں گے لاؤ انجیکشن لگاؤ، انجیکشن، اینٹی بائیوٹک کیپسول دیں گے لو کھا لینا، ڈراپ دیں گے لو آنکھ میں ڈال لینا۔ لیکن آقا نے چونکہ اس وقت انجیکشن کا سسٹم نہیں تھا، اینٹی بائیوٹک کیپسول کا رواج نہیں تھا، ڈراپ کا سسٹم نہیں تھا، تو آقا نے علاج کیسے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ تھوک شریف نکال کر حضرت علی کی دکھتی بھی آنکھ میں لگا کر آقا نے فرمایا پیارے علی بتائیے اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اب آنکھ کا درد دور ہو گیا، روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ذرا بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ عرض کیا آقا روشنی زیادہ ہو گئی ہے؟ اب وہیں پہ اعلان ہو رہا ہے کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہے دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہے دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔
سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضور شہزادہ شیر بہار تشریف فرما ہے، اور میں نے شیر بہار کی موجودگی میں بے شمار تقریریں کی ہے، بے شمار۔ راجستھان میں ان کے مریدوں کے حلقے میں بے شمار تقریریں کی ہے، اور حضرت کی بہت اچھی جو ایک بات تھی، وہ تو بہت ساری باتیں جو بھی تھی آپ میں سب پہ مثال تھی، لیکن جب کبھی میری تقریر میں کہیں سے کوئی کمی ہوتی تھی تو وہ کمرے میں اگر مریدوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو باہر کرتے اور میری اصلاح فرما دیتے تھے کہ وہ فلاں جملہ یا فلاں لفظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وقت شیر بہار کے شہزادہ تشریف فرما ہے، اور یہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی مکمل بیدار ہو چکے ہیں، اور میری آواز بھی کھلنے کے موڈ میں ہے۔ اگر کھل گئی تو مشین سے دھواں نکل جائے گا۔ ابھی ابھی مہاراشٹر میں یہ حادثہ ہوا، میری آواز کھلی اور مشین سے دھواں نکل آیا۔ میں چاہوں گا کہ نوشاد بھائی کا یہ ساؤنڈ ہے اور اس کا لئے خیال رکھوں، اور ایسا حادثہ یہاں نہ ہو، یہ میری کوشش ہوگی کہ ان کا نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ بھی بہت مخلص آدمی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا علی آنکھ کی روشنی بڑھ گئی، درد دور ہو گیا تو علم اسلام لیجئے اور جائیے، میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور ان کافروں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب حیدر کرار آقا کی بارگاہ سے منور مجلہ مزکا مصفا ہو کر چلے، مستفیض و مستنیر ہو کر چلے، تو غور کیجئے گا آقا علی چلے تو ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کو ہن کانپ رہا ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی سے مقابلے کے لیے ایک پہلوان آیا، اس کا نام تھا مرحب، صلابہ کافر، بدبودار کافر، آ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا تم مسکراتا کیوں ہے؟ تو مرحب بولا علی میری بہادری کا شہرہ شام و عراق میں ہے۔ اب حضرت علی مسکرانے لگے۔ مرحب بولا علی تم کیوں مسکرا رہے؟ تو فرمایا تیری بہادری کا شہرہ شام و عراق میں ہے اور میری شجاعت کی دھوم زمین و افلاک پہ ہے۔ مرحب بولا آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا منہ بند کر، بکواس مت کر، سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور شیر کا کام ہوتا چیر دینا، پھاڑ دینا، ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، تباہ کر دینا۔ حضرت علی نے فرمایا اے مرحب تیری ہمت کیسے ہو گئی غلام نبی سے مقابلہ کرنے کی؟ تو نے سوچ کیسے لیا؟ قوم مسلم سے جنگ کرنے کے بارے میں کیا تو جانتا نہیں؟ قوم مسلم وہ قوم ہے کہ نبی کا اشارہ مل جائے تو دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت علی نے فرمایا سن سن سن، میری پیشانی میں سجدے کی چمک ہے، میرے سینے میں دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، میری آنکھوں میں جلوہ حسن مصطفیٰ ہے، میرے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کرتی ہے۔ اے مرحب تیری حیثیت میرے نزدیک مچھر سے زیادہ نہیں، تو میرے نزدیک مچھر سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا۔ اب غیظ و غضب کا پتلا بن گیا کافر، آگ بگولا ہو گیا کافر، غصے میں لال پیلا ہو گیا کافر، تلوار سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، نیزے سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، برچیوں سے وار کیا، اپنے وار کی کاٹ کی، کمند میں پھانسنے کی کوشش کی، شیر خدا نے کمند بھی توڑا۔ اب حضرت علی نے پلٹ کر پیارے نبی کو دیکھا، آقا دعا کر رہے تھے اے مولا علی کو کامیابی عطا فرما، اے مولا علی کو فتح و نصرت عطا فرما، اے مولا علی کی کامیابی میں اسلام کی کامیابی ہے، علی کی کامیابی میں تیرے محبوب کی کامیابی ہے، علی کو فتح و نصرت دے دے، کافر کو شکست فاش دے دے۔ علی نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا، شمشیر حیدری اٹھی فضا میں لہرائی اور مولا علی نے فرمایا کافر سن یہ وہ تلوار ہے کہ میں اپنے نبی کا نام پاک لے کر پہاڑ پہ مار دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی سرما بن جائے۔ تلوار چلی مرحب کے سر پہ پڑی، چیرتی بھی تلوار سینے تک آئی
اور سینے کو چھینتی ہوئی تلوار زمین پہ آئی اور ضرب شمشیر حیدری جب زمین پہ پڑی تو زمین کی چیخ نکل گئی اور زمین نے گڑ گڑا کر کہا مولا مجھے علی کی تلوار سے بچا لے، مجھے ضرب علی سے بچا لے۔ حضرت علی آگے بڑھے، کافروں نے آپ کو گھیرا، اللہ اکبر، کبھی دائیں جانب کا رخ کر رہے تھے تو کوہرام مچا رہے تھے، کبھی بائیں جانب کا رخ کر رہے تھے تو تہلکہ مچا رہے تھے، کبھی قلب لشکر میں لاشوں کا کھیت بو رہے تھے۔ ایک ظالم نے وار کیا، آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ حیدر کرار نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کئی کنٹل کا خیبر کا دروازہ اٹھاڑ لیا تھا اور ڈھال کی جگہ استعمال کیا۔ سنو غور سے، سنو غور سے سنو، خیبر کی پتھریلی زمین پر اسلام کا جھنڈا حضرت علی نے گاڑا اور اعلان کیا، اے لوگوں، کل میرے نبی نے فرمایا تھا ایسے مجاہد کو جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی ملے گی۔ لوگ یہ جھنڈا گاڑ کر نبی کا فرمان پورا کر رہا ہو، نبی کی بات پوری کر رہا ہو، اور کوئی قید کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بیداری بڑی آپ کی تو ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر پھر بولیں یا علی، زور سے بولیں یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ اب 4 مصرے پیش کرتا ہوں، آواز اگرچہ متاثر ہے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب بیدار ہے، سب کے چہرے کھل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مدرسہ حاضہ کو اللہ عز و جل دین دونی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہاں اس مدرسے کے جو منتظمین ہیں اور جو علماء کرام ہیں اساتذہ کی شکل میں، اللہ عز و جل سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سب بیدار ہو گئے اور میں بیدار کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ فیضان سرکار سرکاہی ہے اور فیضان حضور شیر بہار۔ سبحان اللہ، میں کامیاب ہوا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، توجہ سے سنیں آپ۔ ایک اصلاحی گفتگو سنیں، ولایت ملتی کس کو ہے اور ولی بنتا کون ہے، تقرب حاصل ہوتا کس کو ہے اور تقرب اللہ عز و جل عطا فرماتا کس کو ہے۔ تو حوالہ نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف جلد ثانی باب التواضع صفحہ نمبر 963 سطر نمبر 1 2 3 4 5 کی حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال رسول اللہ۔ مسکرا کر بولیں گے تو میں آپ کی دل سے خدمت کروں گا، بولیں سبحان اللہ۔ ابھی میں پرسوں ہی تقریر کر رہا تھا تو ایک انجینئر صاحب نے میری تقریر پہ اظہار تاثر کیا کہ جناب آپ کی تقریر تو اچھی تھی ہی اور میٹر بھی اچھا تھا اور دل کو چھونے والی باتیں تھی، اور سب سے اچھی جو بات مجھے لگی انہوں نے کہا وہ یہ کہ آپ بہت خوش ہو کر تازہ دم ہو کر مسکراتے ہوئے تقریر کرتے ہیں، یہ بات اور اچھی رہی۔ تو میں جس خوشی کے ساتھ مسرور ہو کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اسی خوشی اور سرور کی محفل میں اپنے کو ڈھال لیں اور وہی ماحول بنا لیں۔ ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حدیث پاک کا ترجمہ، پیارے نبی کے پیارے صحابی، ماں بہنوں، عورتوں، تم بھی سنو، تمہارے لیے بھی یہ تقریر۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اے لوگوں جو میرے ولی سے دشمنی کرے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ ہے کسی میں ہمت، طاقت، استطاعت، سکت جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے؟ نہیں۔ ساری طاقتوں کا خالق اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے کتنی محبت فرماتا ہے
ارشاد فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ صرف فرائض کی پابندی کر کے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، ولایت حاصل نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی بندہ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہو اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر نفل نماز کی کثرت کرتا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کی کثرت کرتا ہو، رکوع کی کثرت کرتا ہو، سجدے کی کثرت کرتا ہو، تسبیح و تحلیل کی کثرت کرتا ہو، ذکر و اذکار یعنی ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہو، ایسے بندے کو میں ولی بنا لیتا ہوں. ایسے بندے کو میں ولی بنا لیتا ہوں جو فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کر رہے ہیں. لیکن آپ کے حالات اور ماں بہنوں کے حالات، ظہر اثر اہر اوہر، مغرب گئی تہرائی ماں، عشاء کے وقت کھات رہی، فجر گئی ستائی ماں. نوافل کی کثرت سے تقرب حاصل ہوتا، یہاں تو فرائض ہی کو سب نے گول کر رکھا اور کو طاق میں ڈال دیا ہے، طاق میں. اور کچھ ہیں جو پابندی کرتے ہیں، ان میں کئی طرح کے ہیں، اصلی وصلی فصلی نقلی اٹھیا کھٹیا 360. کچھ عمل کرنے والے ہیں تو اصلی وصلی فصلی نقلی اٹھیا کھٹیا 360. ایک نمازی ہوتا اصلی، ایک نمازی ہوتا نقلی. بولو اصلی نمازی جیسے حضور شیر بہار، بولو سبحان اللہ. جب مقصود پور سے قریب میری ایک تقریر تھی تو مجھے واپس تو مظفر پور آنا تھا. کمیٹی والوں نے گاڑی کا انتظام بھی کر کے رکھا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا ذکر اللہ تم میرے ساتھ چلو، مدرسہ دیکھ لینا اور باب مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھ لینا، میرے ساتھ ناشتہ کھا لینا، پھر رخصت ہو جانا. اللہ اکبر. میں حضرت کے ساتھ آیا، سبحان اللہ. فجر کی نماز راستے میں حضرت کے ساتھ پڑھنے کا موقع میسر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب مدرسے میں میں حضرت کے ساتھ حاضر آیا تو حضرت کی صدارت میں جلسہ تھا، پوری رات اسٹیج پہ بیٹھے رہے. لیکن باب مفتی اعظم ہند دکھانے کے لیے جب وہ میرے آگے آگے چلے تو زینے پہ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ اتنی تیزی سے میں نہیں چل پا رہا. اللہ اکبر کبیرہ وسبحوا بکرۃ واسیلا. ایک ایک زینے کو، ایک ایک شے کو دکھا رہے تھے اور اتنی خوشی حاصل ہو رہی تھی ان کو، اتنی خوشی حاصل ہو رہی تھی ان کو کہ ان کی خوشی دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، سبحان اللہ. تو اصلی نمازی کو میں نے دیکھا جیسے حضور شیر بہار، اور ایک نقلی نمازی ہوتا ہے. نقلی بولو کیسا؟ نقلی جو کام چلانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے کبھی کبھی پڑھتا. ایک شخص بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر رہا تھا، آ گیا ٹی ٹی. اب سوچا کیا کروں، پکڑا جاؤں گا، جھگڑا جاؤں گا، میرے پاس پیسے بھی نہیں. تو سوچا لیٹرین میں گھس جاؤں. اب گھسنے کے لیے آیا تو دروازہ بند تھا، اندر سے کوئی پہلے سے بغیر ٹکٹ کا بیٹھا ہوا تھا. اب بڑا پریشان، اب کیا کروں. ٹی ٹی قریب آیا، برتھ نہیں ہے، آپ لیٹ گئے، یہ ٹرین کا برتھ نہیں، بیٹھے کوئی ریزرویشن نہیں کرا لیا آپ لوگ. سبحان اللہ. بیٹھ کر سنے آپ، ٹرین میں لوگ دن میں سفر کرتے ہیں تو رات کو 9 بجے کے بعد اپنی اپنی سیٹ اٹھا کے سوتے ہیں. رات میں 9 بجے کے بعد سوتے ہیں تو دن میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، استفادہ کر لیتے اسی. یوں ہی محفل میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیٹنے کا وقت نہیں ہوتا. جب سلام ہو جائے گا تو آپ حضرات لیٹ جائے گا انشاءاللہ نماز فجر کے بعد انشاءاللہ. آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. تو آج زیارت کا موقع ملا ہے، زیارت کر لیجئے. سماعت کا موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانیے اور سماعت کر لیجئے محبت سے، مسرور ہو کر. ذرا بولے مسکرا کر سبحان اللہ. تو نقلی نمازی پریشان، اب کیا کروں. دونوں لیٹرین میں 2 بغیر ٹکٹ کا بیٹھا ہے. اب سوچا ادھر چلا جاتا ہوں. اب جا ہی رہا تھا کہ ٹی ٹی قریب تھا. سوچا اب کیا کروں تو ٹرین کی گیلری میں اپنا رومال بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی. اللہ اکبر. ادھر ٹی ٹی کھڑا اور ادھر یہ شخص کھڑا. 15 منٹ کے بعد رکوع میں گیا. بولیے کتنی دیر؟ 15 منٹ کے بعد رکوع میں گیا. 15 منٹ کے بعد سر اٹھایا.
اور 15 منٹ کے بعد سجدے میں گیا. ایک سجدہ ہوا اور دوسرا سجدہ ہونا تھا تو 2 سجدے کے بیچ 15 منٹ بیٹھا رہا. 1.5 گھنٹے میں 1 رکعت نماز, 3 گھنٹے میں 2 رکعت نماز. اب سوچا ٹیٹی تھک گیا ہوگا اور میرا معتقد ہو گیا ہوگا تو سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ٹیٹی نے بھی کہنا ہی چاہا تھا کہ پلیز ٹکٹ تب تک کہ دوبارہ نیت باندھ لی. اللہ اکبر. ٹیٹی بڑا پریشان, معاملہ کیا ہے؟ سائڈ والے سے پوچھا کہ یہ کر کیا رہا ہے؟ بتایا یہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز؟ بولا کب کی نماز, کتنی دیر کی نماز؟ بولا سر یہ سب تو مجھے پتا نہیں. ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ ظہر کا ٹائم ہے اور ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 رکعت ہو گئی ہے, 10 رکعت ابھی باقی ہے. ٹیٹی نے کہا اگر اس کا انتظار کرتا رہا تو پوری ٹرین رہ جائے گی, نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. نظر انداز کر کے ٹیٹی آگے بڑھا. تب تک کہ اس کا اسٹیشن آیا تو نقلی نمازی نیت توڑ کے کود کے بھاگا. اور بڑا خوش تھا کہ میں بھی بچ گیا, میرے پیسے بھی بچ گئے. لیکن گھر کے قریب پہنچا. سنیے گا اس لطیف گفتگو کے بعد جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہاں تک میں نے آپ سب کو پہنچا دیا ہے. وہ نقلی نمازی تھا لیکن گھر کے قریب پہنچا تو اچانک رونے لگا, آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور رو رو کر کہنے لگا اے مولا, اے مولا تیری شان کریمی کا کیا کہنا, اے مولا تیری شان رحیمی کا کیا کہنا, اے مولا تیری شان ستاری کا کیا کہنا. اے مولا میں نے نقلی نماز پڑھی ہے تو تو نے مجھے دنیا کے ٹیٹی سے بچا لیا ہے. مولا اگر میں اصلی نمازی بن جاؤں تو مجھے جہنم سے بچا لے گا, داروغے جہنم سے بچا لے گا. مولا میں اصلی نمازی بنتا ہوں, دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اصلی نمازی بن گیا گویا جنتی بن گیا. سبحان اللہ. تو سارے لوگ وعدہ کریں کہ اصلی نمازی بنیں گے, بولیے انشاءاللہ. سب نماز پڑھیں گے, بولیے انشاءاللہ. ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولیے انشاءاللہ. سارے لوگ اٹھاؤ بچوں, تم بھی انشاءاللہ. یہ بچے نمازی, ان کی ماں نمازی, ان کے باپ یہ بھی بے نمازی, ان کے ماں باپ بھی بے نمازی. حالات اتنے بگڑ گئے کہ باپ بھی چور, بیٹا بھی چور. باپ بے نمازی, بیٹا بے نمازی, ماں بے نمازی, بیٹی بے نمازی. ماں فیشن کو پسند کرنے والی, بیٹی بھی فیشن کو پسند کرنے والی. ماں ہیروئن کی نقل کرتی ہے, بیٹی بھی ہیروئن کی نقل کرتی ہے. ایک جگہ ڈانس کا پروگرام چل رہا تھا, ایک بچے نے بہت جم کے ڈانس کیا تو ایک شخص نے کہا واہ لڑکا واہ تو نے کمال کر دیا, واہ لڑکا واہ تو نے کمال کر دیا. تو سائڈ سے ایک شخص نے کہا یہ لڑکا نہیں میری لڑکی ہے. تو اس نے کہا بھائی صاحب معاف کیجئے گا, میں نے سمجھا لڑکی ہے, میں نے سمجھا لڑکا. تو اس نے کہا میں بھائی صاحب نہیں ہوں, اس کی ماں ہوں, ماں. تو ماں فیشن پسند کرتی ہے, بیٹی بھی فیشن کو پسند کرتی ہے. ماں بھی بے نمازی, بیٹی بے نمازی, باپ بے نمازی, بیٹا بے نمازی. ایک بچہ امرود کے پیڑ پہ چڑھ کے امرود کھا رہا تھا, توڑ توڑ کے. پیڑ اس کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا. پیڑ والے نے دیکھا, کہا نیچے اتر بدماش. بولا نہیں اتروں گا, کیا کر لے گا؟ بولا جا کے میں تیرے باپ سے شکایت کر دوں گا. بولا جا شکایت کر دے, ملاقات ہوگی تب تو کرے گا. بولا کیا مطلب تیرا باپ مر گیا یا ہجرت کر گیا؟ بولا نہیں وہ زندہ ہے لیکن ملاقات نہ ہونے کی گارنٹی لیتا ہوں. بولا وہ کیسے؟ تو بچے نے کہا میں تیرے امرود کے پیڑ پہ چڑھ کے امرود کھا رہا ہوں, میرا باپ بھی کسی کے آم کے پیڑ پہ چڑھ کے آم کھا رہا ہوگا, وہ بھی چور ہے, میں بھی چور ہوں. باپ بھی بے نمازی, بیٹا بھی بے نمازی. میں چاہوں گا کہ آج کی تقریر سن کر باپ بھی نماز کی پابندی کرے, بیٹے بھی نماز کی پابندی کریں, ماں بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں. ماں بہنیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور یہ مرد حضرات مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بے حیائی سے رکنا چاہتے ہیں, بری باتوں سے رکنا چاہتے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو نمازی بن جائیے. سب بولیے نماز پڑھیں گے, بولیے انشاءاللہ. سب بولیں, دل سے بولیں انشاءاللہ.
ارے نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز سب سے محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ اب نماز کی فضیلت پر ایک حدیث پاک مشکات شریف کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 56 کی حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل يبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا او كما قال رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، ناظرین سلطان نے فرمایا، سید الفوسا آقا نے فرمایا، اے لوگو اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، اور نہر والا روز اس میں 5 بار نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا لا يبقى، اے آقا جو روز 5 بار نہائے گا اس کے جسم پہ بالکل میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا بس یہی 5 وقتوں کی نمازوں کی مثال ہے کہ جیسے روز 5 بار نہا لینے والا اپنے میل سے پاک ہو جاتا، یوں ہی روز 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے والا اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں پڑھیں گے نماز، بولیے انشاءاللہ، اور کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نمازیں ہیں 5، بولو کتنی ہے؟ اور تھی کتنی؟ 50 ہوتی تو کیا کرتے؟ وضو کرتے نماز پڑھتے پھر اذان ہو جاتی، وضو کرتے نماز پڑھتے پھر اذان ہو جاتی، وضو کرتے نماز پڑھتے پھر اذان ہو جاتی، باقی سارے معاملات چوپٹ۔ لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت محمدیہ سے محبت اور آقا کی زیارت کا جذبہ اور شوق اور ذوق کہ مشکات شریف باب فی المعراج صفحہ 528 پر ہے، آپ ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ قال ارجع الی ربک فاسأل التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک الی آخر الحدیث۔ کچھ سست ہو رہے ہیں آپ لوگ، سست ہو رہے ہیں۔ نعت شریف کے 2 شعر سنا دوں محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کہ جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے، ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے، یعنی ابتدا سے انتہا جو کچھ ہے سب میلاد کے صدقے میں ہے۔ اگر یہ مصرع آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گیا تو میں سمجھا دوں، میلاد عربی کا لفظ ہے، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے میرے نوجوان بھائیوں، میلاد یہ عربی لینگویج کا یہ لفظ ہے۔ کیا ہے میلاد کا معنی اردو میں؟ پیدائش۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہیں کرتا، آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا اور مافیا کو پیدا نہیں کرتا۔ اے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میلاد کا معنی پیدائش۔ اب بخالت مت کرنا، زور سے بولنا۔ زمین میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، سمندر کی سیلانی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، موجوں کی طغیانی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند و سورج میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، فرشتوں کی نورانی جماعت میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، نبیوں کا نورانی قافلہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، علماء کرام کی جماعت میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، ذکر اللہ کا یہ جبہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، ذکر اللہ کا یہ امامہ اور یہ خطابت میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، جس زمین کے اوپر آپ بیٹھے ہیں یہ میلاد
والی زمین ہے اور جس آسمان کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ میلاد والا آسمان ہے. اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو, دشمنی ہو, تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہ ہو. چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہیں. اس زمین کے اوپر رہنا ہے, اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو یہی کہنا ہوگا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے. اب آنے والا ہے رجب شریف کا مہینہ, یہ شعر سنیے کہ صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ. صدیاں گزری عرش اعظم پر گئے تھے مصطفیٰ. ہم کو اب تک وہ نبی کا, ہم کو اب تک وہ نبی کا آنا جانا یاد ہے. ایک شعر اور آ گیا میموری میں, پیش کر دوں. سبحان اللہ. ہر طرف ہے مسلک احمد رضا کی دھوم دھام, ہر طرف ہے مسلک احمد رضا کی دھوم دھام. آج بھی شیر بریلی, آج بھی شیر بریلی دیکھو زندہ باد ہے. جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ انعام دیا آپ نے, لیکن یہاں کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی بہت بڑے چالاک ہیں. سبحان اللہ, ذرا بولے سبحان اللہ. نوشاد ہند کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے ساؤنڈ کو بھی اور نوشاد بھائی کو بھی. ذرا بولے سبحان. ایک شعر اور آ گیا اور ابتدائی گفتگو آپ مستحضر کر لیں تو وہ شعر خوب سننے میں خوب مزہ آئے گا. ذرا بول دے پیشگی سبحان اللہ. وہ شعر کہ اے علی شیر خدا ہے مرتبہ تیرا عظیم. اے علی شیر خدا ہے مرتبہ تیرا عظیم. مرحبا تو سرور, مرحبا تو سرور کونین کا داماد ہے. بیداری بڑھ رہی ہے تو شیر بھی بڑھ رہا. ایک شیر اور آیا, ایک شیر اور آیا. ذرا بولو سبحان اللہ. میں بریلی شریف میں اعلی حضرت کی بارگاہ کی جو تحریک ہے, تحریک تحفظ سنیت TTS, اس کا میں صدر ہوں الحمدللہ. اور سجادہ نشین نے اور نائب سجادہ نشین نے مجھے TTS کا صدر بنایا. تو میں مسلک اعلی حضرت کا بہت سچا پکا اوریجنل نقیب ہوں الحمدللہ, اور میں سمجھوتا نہیں کرتا مسلک سے. سبحان اللہ. اور میں اعلان کرتا ہوں ہر جگہ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھے ہیں بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اب شعر سنیے, شعر سنیے گا, ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. وہ شعر بہت پیارا شعر کہ سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں. سونے والے جاگتے رہیو ہے رہزن گھات میں. اعلی حضرت کا سبب, اعلی حضرت کا سبب ہم سنیوں کو یاد ہے. جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے. تو نمازی بن جائیں سب, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نمازیں تھی کتنی 50, اب کتنی ہے 5. اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا داتا ماب ملجا، شمس الدہا بدر الدجا، نور الہدا، خیر الرسل، خیر البشر، خیر الورا، جب 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. کون ملے؟ اور انہوں نے پوچھا ما فرض ربک علی امتی، کیا رسول اللہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا عطا فرمایا ہے؟ تو فرما 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ، رات و دن میں 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے کہا 50. فَإِنِّي بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَّرْتُهُمْ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری طاقتور قوم 2 نماز تو پڑھ نہیں پاتی تھی، آپ کی کمزور امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ ارجع الی ربک، رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیے، امت کے لیے تخفیف کرائیے، کمی کرائیے. فرماتے آقا میں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں، گزارش ہوئی تو فحتانی 5، 5 نمازیں کم ہو گئیں. ذرا بولو خوش ہو کر سبحان اللہ. اب کتنی رہ گئیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا 45 اب بھی بہت، ایک بار اور جائیے. فرماتے میں پھر پہنچا فحتانی 5، 5 نمازیں پھر کم ہو گئیں. ذرا خوش ہو کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے آسانی ہو رہی ہے، ہمارے فائدے کا کام ہو رہا ہے، تو خوش ہو کر بولیں سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا 40 ایک بار اور جائیں. فرماتے آقا کہ میں حضرت موسیٰ اور اللہ عز و جل کے درمیان 9 بار آتا رہا جاتا رہا، ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی. اب جلدی بتائیے اگر 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ گویا 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش نبی کریم ایک بار اور چلے جاتے تو نماز کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. سوچ رہے ہوں گے کاش آقا ایک بار اور زحمت فرماتے تو نماز سے چھٹی مل جاتی. میں بتانا چاہوں گا کہ سوچنے کی یہ بات نہیں کہ کاش آقا زحمت فرماتے ایک بار اور جاتے. ارے خوش ہونے کا مقام ہے، مسرور ہونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر میرے بندے 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. 5 ہمارے پاس 0 اللہ کی بارگاہ میں بندے 5 پڑھیں گے، 0 کا اضافہ ہوگا، 50 کا ثواب مل جائے گا، 50 کا ثواب مل جائے گا. سورج کو کرن چاند کو لو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے. اب نمازیں ہیں 5، ہم پابندی کریں گے تو ثواب ملے گا 50 نمازوں کا. سبحان اللہ. نوجوان بھائیوں نماز کی پابندی کیجئے، ماں بہنوں تم بھی کرو، اپنے بچوں سے نماز کی پابندی کراؤ. مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 58 پر ایک حدیث پاک ہے، ماں بہنوں کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث پاک سب کے لیے ہے لیکن بالخصوص ماں بہنوں کے لیے. مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 58 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع او کما قال رسول اللہ. مسکرا کر بولے سبحان اللہ. حضرت عمرو بن شعیب اپنے ابا اور اپنے دادا سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. فرماتے کہ پیارے نبی نے فرمایا اے لوگوں جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو جائے اولاد اور نماز نہ پڑھے تو مار پیٹ کر پڑھواؤ. آپ کہتے ہیں ہم سنی اور اس کا سنی کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ یعنی تعریف کرتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے. آپ کی تعریف ہے یہ.
کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پہ عمل کرتے، کتنی عورتیں جو اس سنت پہ عمل کرتی ہیں؟ ان ماں بہنوں کو دیکھیے، کپڑوں کی کمی نہیں ان کے پاس، سوٹ کی کمی نہیں، ساڑی کی کمی نہیں، سینڈل کی کمی نہیں، سوٹ اتنے زیادہ کہ صبح کو پیلا پہنیں گی، دوپہر کو نیلا پہنیں گی، شام کو لال پہنیں گی۔ شادی کا سوٹ الگ ہے، عقیقے کا الگ ہے، ختنے کا الگ ہے، میکے کا الگ ہے، سسرال کا الگ ہے، عید کا الگ ہے، بقرہ عید کا الگ، شب برات کا الگ، رجب کا الگ ہے، ربیع الاخر کا الگ، ربیع الاول کا الگ۔ اچھی بات ہے، سوٹ زیادہ رکھو بہتر ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ سوٹ بھی زیادہ ہو اور نماز بھی خوب زیادہ ہو، نماز کی بھی کثرت۔ ماں بہنوں سنو، حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کے پاس ایک ہی چادر تھی۔ کتنی چادر تھی؟ بولو، ایک چادر۔ لیکن نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ سجدہ ان کا اتنا پیارا نرالا ہوتا تھا اور ایسی بے مثال عبادت کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ فجر کی اذان ہونے لگتی، سر اٹھا کر رو کر عرض کرتی ہے، مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے، کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر پاتی۔ مولا اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر تیری عبادت کر سکے، ریاضت کر سکے، سجدہ کر سکے، سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کر سکے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہے جو خاتون جنت ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب سرانا نور۔ تو ماں بہنوں نماز کی پابندی کرو۔ گالیاں تمہیں خوب یاد ہیں، گالیاں، نعت شریف یاد نہیں، گانے تو بھوجپوری گانے خوب یاد ہیں، اب آتا نہیں جاتا نہیں کھاتا نہیں، بھوجپوری گانے خوب یاد ہیں۔ قرآن کی تلاوت آتی نہیں، لوریاں بھی ان کو بہت یاد ہے، لوریاں، ایک لوری جو بچوں کو سلاتے وقت یہ سب گاتی ہیں، گود میں لے کر بچے کو، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونا کے کٹوریا میں دودھ بات لے لے آبا بابو کے منہ میں گھٹور۔ لوریات، گانے یاد، قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ ہمارے اسلاف کی مائیں بچوں کو سلاتے وقت لوری نہیں گاتی تھی، گانا نہیں گاتی تھی، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور نور نظر لختے جگر کو گود میں لے کر کہتی، میرے اللہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے دل مضطرب کو قرار گیا ہے، دل مضطرب کو قرار گیا ہے، فقط مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ تو گالیاں آپ کو یاد ہے، دو عورت میں جب جھگڑا ہو تو راجدھانی سپر فاسٹ سے بھی زیادہ فاسٹ ان کی زبان چلتی ہے، قینچی کی طرح، قینچی سے زیادہ تیز، من 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 من، ایک ہی سانس میں 70 گالی دے سکتی ہے، 70۔ اور ایسی ایسی گالی کہاں سے نکالتی ہیں، کس صندوق سے نکالتی ہیں کہ ان گالیوں کا معنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جائیں گے، معنی نہیں ملے گا۔ ایسی لغت نہیں کہ ان کی گالیوں کا اس میں معنی ہو۔ تو گالیاں یاد، قرآن کی تلاوت آتی نہیں۔ ماں بہنوں، آپ کے نبی نے فرمایا بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیجئے، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھوائیے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال کی تھی۔ ماں نے فرمایا بیٹا نماز پڑھو، نماز۔ بیٹے نے کہا امی نماز پڑھوں گا تو اللہ کیا دے گا؟
تو ماں نے سوچا میرا بیٹا نمکین کی بنسبت شکر زیادہ رغبت سے کھاتا ہے، میٹھی چیز زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے ماں نے فرمایا بیٹا تم نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا، شکر دے گا، شکر دے گا. بولیے سبحان اللہ. بولے شکر آج سے ہی پڑھوں گا. ماں وضو کر رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ دیکھ کر وضو کر رہا ہے. وہ منظر کیسا پرنور پرکیف منظر ہے، رقت انگیز منظر ہے. ماں ہاتھ دھو رہی ہے، بیٹا بھی ہاتھ دھو رہا ہے. ماں کلی کر رہی ہے، بیٹا بھی کلی کر رہا ہے. ماں چہرہ دھو رہی ہے، بیٹا بھی چہرہ دھو رہا ہے. ماں پیر دھو رہی ہے، بیٹا بھی پیر دھو رہا ہے. ماں مسح کر رہی ہے، بیٹا بھی مسح کر رہا ہے. ماں مصلی بچھاتے وقت شکر کی پڑیا بنا کر چھپا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی ہیں. اماں کو دیکھ دیکھ کر بیٹا نماز پڑھ رہا اور نماز سے فارغ ہو گئے. پوچھا امی جان شکر کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھایا تو شکر مل گئی. خوشی کی انتہا نہ رہی، کھانے لگے، اپنے دوستوں کو بانٹ رہے، تقسیم کر رہے. فرما رہے میں نے نماز پڑھی ہے، میرے مولا نے مجھے شکر دیا ہے، سنو روز پڑھوں گا، روز شکر کھاؤں گا. سبحان اللہ. بولے روز کھاؤں گا اور روز نماز پڑھوں گا. عادت ہو گئی، کہیں بھی ہوتے اوقات نماز میں گھر آتے نماز پڑھتے. امی شکر مصلی کے نیچے ڈال دیتی تھی، وہ نکال لیتے اور کھاتے، خوش رہتے، مسرور رہتے. ایک دن تفریح کے لیے نکلے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ جنت کی ضمانت کے لیے آؤ، آؤ مومنو اپنی معراج کے لیے آؤ. آپ لوٹ گئے، راستے میں پانی مل گیا، وضو کر کے باوضو ہو گئے. گھر آ کر مصلی بچھانے لگے. ماں نے فرمایا بیٹا نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، نماز اسی وقت ہوگی جب وضو ہوگا. بیٹا پہلے وضو کر لے. حضرت فرید الدین نے عرض کیا امی یہ مسئلہ آپ نے مجھے پہلے ہی دن بتایا تھا، اور آپ کا بیٹا فرید الدین اس وقت تک کہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا ہے جب تک کہ وضو نہ کر لیتا. امی آج میں وضو کر کے آیا ہوں. اتنا فرما کر آپ نے نیت باندھ لی. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اماں نے وضو کرنا چھوڑ دیا، تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر دعا کرنے لگی، اے مولا میرا بیٹا فرید وضو کرتا تھا، اسی وقت میں چھپا کر مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی. آج اگر اسے شکر نہیں ملے گی تو اس کا توکل ختم ہو جائے گا، اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا، اور اگر میں اس کے سامنے شکر رکھوں گی تو فوراً اعتراض کرے گا، اے امی شکر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تھا، شکر تو تم رکھ دیا کرتی تھی. اے مولا ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے رسوا ہوگی، ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہوگی. مولا تیری رحمت سے سوال ہے، ماں کی لاج رکھ لے مولا. آخری جملہ تیری بندی کہہ رہی ہے، فرید الدین کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اسے آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نماز سے فارغ ہو کر مصلی اٹھایا آپ نے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. امی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کل پرسوں ترسوں نرسوں گزشتہ کئی مہینے سے 100 گرام شکر ملتی تھی، 200 گرام شکر ملتی تھی. آج مصلی کے نیچے شکر کا کنواں بنا ہوا ہے، شکر کا حوض بنا ہوا ہے، شکر ہی شکر نظر آ رہی ہے. ماں نے اللہ کی رحمت کے تعلق سے پوری بات بتائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ واسیلا. نماز کی عادت بچپنے سے ڈال دی گئی اور آپ کا معمول ہو گیا. کہیں بھی ہوتے نماز قضا نہیں کرتے تھے. اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ حضرت فرید الدین کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا. آج بھی آواز آتی ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ. مسکرا کر بولے سبحان اللہ. تو خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں سے بھی نماز پڑھوائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پیاری ماں بہنوں، تقریر تو بہت لمبی ہے، میں لوٹتا ہوں. نماز کا یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، اور صرف نماز پہ 18 حدیثیں حوالے کے ساتھ اور متن حدیث کے ساتھ میموری میں موجود ہے. اس وقت 18 حدیثیں، 3 گھنٹے کی تقریر ہے. پھر کبھی میں تفصیلی گفتگو کروں گا. بس اب یہ بتا کر رخصت ہو جاتا ہوں کہ جب ولایت ملتی ہے تو کیا ہوتا بتا دوں. اجازت ہے؟ آپ تیار ہیں؟ مکمل تیار ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. سب اٹھا لو، بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صحیح بات ہے حضرت.
رات کے 3:15 بجے مجمع بیدار ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ جلسہ کامیاب ہی نہیں، سپر ہٹ ہی نہیں، گولڈن جوبلی ہو گیا. حضرت علامہ شمیم احمد رضوی اور کمیٹی کے لوگوں نے بہت خلوص سے یہ جلسہ منعقد کیا. اللہ عز و جل نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. محبت سے بول دے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فرائض کی پابندی بھی کرے اور نوافل کی کثرت بھی کرے، ایسے بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کو تقرب عطا فرما دیتا ہوں. اور جب تقرب مل جاتا اس بندے کو تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو ضرور عطا فرما دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اندل ولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے آپ اور ان کی محبت میں یہاں حاضر ہیں. رسول اور آل رسول کی محبت میں آپ حاضر ہیں. یہ وہ خواجہ غریب نواز ہیں کہ جب روضہ رسول کے قریب پہنچے تو سلام کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو روضہ مصطفیٰ سے جواب آ گیا وعلیک السلام یا معین الدین. آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور خواجہ پیا کہنے لگے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے. اب جو شعر پہنچ رہا ہے انشاءاللہ سن کر کوئی نوجوان خاموش نہیں رہے گا. جواب ملا روضہ رسول سے، آقا نے سلام قبول فرما کر نوازش فرمائی اور سلام کا جواب عطا فرمایا. تو آنکھیں اشک بار ہو گئی خواجہ پیا کی اور کہنے لگے دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی. اب ایک شعر ایسا پہنچا رہا ہوں کہ میں گزارش کروں گا کہ شعر سنیے اور کنٹرول میں رہیے. ہاں کنٹرول میں، ان کنٹرول ہو سکتے ہیں. شعر ہی ایسا. جب یہ شعر ہریانہ میں نے پڑھا تھا ایک شخص کو حال آ گیا، وہ بے حال ہو گئے. کئی لوگوں نے مل کر سنبھالا. لہذا میں کہوں گا پیشگی کے مضبوط کر لیجئے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو اور شعر سنیے کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لو. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ
سا پوچھ لوں گا میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ سلام کیا خواجہ پیا نے اور سلام کا جواب دیا پیارے نبی نے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک اور آل رسول پاک کی محبت میں ہم بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا، اشجار جھومنے لگتے، پتے زمین پہ گرنے لگتے۔ میں نے دیکھا تیز ہوا چلی، پتے زمین پہ گرنے لگے، بہت سارے پتے، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ کوڑا کٹ کی جگہ جا رہے ہیں، بعض پتے جوتوں کے نیچے آ رہے ہیں، بعض پتے گندی نالیوں میں جا رہے ہیں، بعض پتے گاڑیوں کے نیچے دب رہے ہیں۔ لیکن انہی پتوں میں نے ایک پتے کو دیکھا، آندھی آئی چلی گئی، طوفان آیا چلا گیا، پتا اپنی جگہ پہ خیریت سے تھا۔ میں نے بڑھ کر پوچھا، اے پتا، یہ اڑنے والے پتے بھی تمہاری برادری کے ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے، گندی نالیوں میں جا رہے، جوتوں کے نیچے آ رہے، گاڑیوں کے نیچے دب رہے، کوڑا کٹ کی جگہ جا رہے ہیں، لیکن تیرے اندر حرکت نہیں، تو ساکی تو جامد ہے، اپنی جگہ پہ خیریت سے ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پتے نے کہا، اے ذکر اللہ قادری، اڑنے والے پتے کو دیکھو اور مجھے بھی غور سے دیکھو۔ اڑنے والے پتے جو اڑ رہے ہیں اس کے اوپر کسی کا دستے شفقت نہیں، وہ کسی نسبت سے ممتاز نہیں، اس نے کسی کا دامن نہیں تھاما ہے، اس نے کسی کا سہارا اور وسیلہ نہیں لیا ہے، اس لیے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، گندی نالیوں میں دکھ رہا ہے، کوڑا کٹ کی جگہ دکھ رہا ہے، گاڑیوں کے نیچے دب رہا ہے، جوتوں کے نیچے مسلا جا رہا ہے، لیکن میں ہلکا پھلکا تو ہوں، لیکن بھاری پتھر کے نیچے دب گیا ہوں، اور بھاری پتھر سے مجھے نسبت ہو گئی ہے، بھاری پتھر کا مجھے وسیلہ مل گیا ہے، بھاری پتھر سے میں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اس لیے میرے اوپر ہوا کا اثر نہیں ہوتا، آندھی کا اثر نہیں ہوتا، طوفان کا اثر نہیں ہوتا۔ اے بسنتپور میں آنے والوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے بے وسیلہ کے لوگ ہیں وہ پتے کی مانند مارے پھریں گے، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم گنہگار تو ہیں لیکن غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، خواجہ پیا سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے دامن میں چھپے ہوئے نظر آئیں گے اور وہاں بھی اعلان کریں گے، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا آنکھیں میرے بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا، زبان میرے بندے کی ہوتی ہے، باتیں میری ہوتی ہیں۔ جوگی اجے پال آیا، خواجہ پیا کا امتحان لینے آیا، بلکہ ان کو زیر کرنے کی نیت سے آیا، اور آ کر منتر پڑھنے لگا، گنگجن وشران ہم پڑھی دم گوزان ہم سہاگنی شمچر نم شیشم نم پر بدم چر نم شیشم نم رام رام جپنا پرائے مل اپنا، رام رام جپنا پرائے مل اپنا، رام رام جپنا پرائے مل اپنا۔ منتر پڑھنے لگا۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولا منتر پڑھ رہا۔ کیا فائدہ؟ بولا کہ ابھی جس کھال پہ میں بیٹھا ہوں یہ اڑ جائے گی اور فضا میں اڑوں گا ہوائی جہاز کی طرح۔ ایسا ہی ہوا، منتر کا ذریعہ ہوا کہ کھال کے ساتھ اڑ گیا، اڑنے لگا، گھومنے لگا۔ پرتھوی راج چوہان نے لوگوں کو متنبہ کیا اور یہ بات ان کے قلوب میں پہنچانے کی کوشش کی کہ لوگوں دیکھو، اس فقیر نے ابھی تک ایسا کوئی چمتکار نہیں دکھایا ہے کہ زمین و آسمان کو چھوڑ کر بیچ میں اڑ گیا ہو، اور یہ کارنامہ میرے جادوگر جوگی اجے پال پیش کر رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بابا کے چکر میں، فقیر کے چکر میں مت پڑو۔ تمہارا مذہب صحیح ہے، تمہارا دھرم صحیح ہے، تمہارا دین صحیح ہے، تمہارے دیوتا صحیح ہیں۔ اعلان کیا پرتھوی راج چوہان نے، تو خواجہ پیا نے اپنے نالین کی طرف دیکھا، کھڑاؤں کی طرف۔ کس کی طرف دیکھا؟ کھڑاؤں کی طرف دیکھا اور فرمایا کھڑاؤ، کفر آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے اور تو زمین پہ کیا کر رہا ہے؟ سننے کے بعد کھڑاؤں میں تیزی آئی اور کھڑاؤں اڑ گیا۔ ذرا بولو زور سے سبحان اللہ۔ کھڑاؤں اڑا ہے، جوگی اجے پال کے سر پہ پہنچا، اڑتا گیا جوگی اجے پال کے سر پہ پہنچا اور سر کو تبلا بنایا، ڈھول بجایا اور دھم 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 کی پٹائی شروع ہو گئی، خون نکلنے لگا۔
जोगी अजय पाल चिल्लाया ख्वाजा बचा लो वरना खड़ा मेरी जान ले लेगा। तो ख्वाजा पिया ने फरमाया कि सुनो मैं तुझे खड़ाओं से भी बचा सकता हूँ और जहन्नम की आग से भी बचा सकता हूँ। शर्त यह है कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोगी अजय पाल ने ऐलान किया आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपके नबी सच्चे हैं, आपके नबी की किताब सच्ची है, आपका मजहब सच्चा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से पोस्टर है और ये जलसा है। ख्वाजा पिया ने पीतल की गाय से दूध निकलवा लिया और निकाल लिया। मेरी नजर में उनकी ये बहुत बड़ी करामत नहीं। ख्वाजा पिया ने इशारा किया तो ऊंट बैठा तो बैठा ही रह गया, इशारा हुआ तो उठा। ये करामत तो है लेकिन मेरी नजर में बहुत बड़ी करामत नहीं। ख्वाजा पिया ने इशारा कर दिया तो अना सागर एक कटोरे में आ गया। ये बहुत बड़ी करामत है लेकिन मेरी नजर में ख्वाजा पिया की इससे बड़ी भी करामत है। रामदेव जैसा गुरु घंटाल ख्वाजा पिया की करामत को देखकर कलमा पड़ा। पृथ्वीराज चौहान मुतासिर हो गए, जोगी अजय पाल मुसलमान हो गए। 90,000 मुशरिकों को आपने एक ही दिन कलमा पढ़ा दिया। जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये उनकी करामत तो है लेकिन सबसे बड़ी करामत जिक्रुल्लाह की नजर में ख्वाजा पिया की ये है कि ख्वाजा पिया ने दीन इस्लाम को जिंदा किया है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। उन्होंने दीन को जिंदा किया इसलिए वो हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है, हमारी फिक्रो नजर में जिंदा है और हम उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले एक जुमला और दूंगा कि ख्वाजा पिया का एहसान मुसलमाना ने हिंद पे कल भी था, आज भी है और कयामत तक उनका एहसान रहेगा। उनका एहसान रहेगा। बड़ी मेहनत की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने मोहब्बत से मुलाहिजा किया, मैंने भी 1 घंटा 15 मिनट तकरीर की है। अल्लाह ताला कबूल फरमा। 1 घंटा हो गया 2 घंटा पता ही नहीं लगा। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।